اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہوش سنبھالتے ہی آپ روضہ شیخ کی جاروب کسی یعنی جھاڑو دینا شروع کر دیے تھے۔ حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی ہوش میں آئے جھاڑو دینے لگے اپنے پیر کے روضے پر۔ ایک روز کتاب پڑھ رہے تھے بیٹھ کے، تو اندر سے حق حق کی آواز سنتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، دیکھا کہ شیخ فرما رہے ہیں علم ظاہری تو حجاب اکبر ہے، پھر آپ نے تعلیم کو ترک کر دیا اور پھر شغل باطنی میں مصروف ہو گئے۔ فرمایا کہ اگر اصول علم آ گیا تو فروعی علم کی ضرورت باقی نہ رہے گی، یعنی کہ باطنی علم آ جانے کے بعد ظاہری علم بھی خود بخود آ جاتے ہیں۔ یہ بات حق ہے، صفحہ نمبر 429 پر۔ یعنی حضرت عبد القدوس گنگوہی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب میں اپنے شیخ کے مزار کی جاروب کشی ہم کرتے تھے، جھاڑو دیتے تھے اور کتاب پڑھتے تھے، چیزوں کو سمجھتے تھے، تو اندر سے حق حق کی آواز آتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو حق حق کی آواز جب آنے لگی تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو بے ہوش ہو گئے تو شیخ نے جو ہے ارشاد فرمایا ان کو، علم ظاہری جو ہے حجاب اکبر ہے۔ علم ظاہری کو بزرگوں نے حجاب اکبر کہا ہے کہ زیادہ پڑھنے لکھنے کے پھیرا میں نہیں رہو، ہے نا۔ جب اسی لیے آپ نے جو ہے تعلیم کو ترک کر دیا، پھر پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور شغل باطنی میں مصروف رہے، ذکر اور اشغال میں لگ گئے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اصول علم اگر آ گیا، یعنی اصل علم اگر آ گیا تو فروعی علم کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے، اور جب باطنی علم آ جاتا ہے تو ظاہری علم خود بخود آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ یہ بات بھی ہم لوگ اکثر اپنے ذکر کے مجلس میں کرتے جاتے ہیں کہ پڑھنے لکھنے کا جو ہے زیادہ اہمیت نہیں ہے، گرچہ اہمیت تو ہے لیکن زیادہ اہمیت نہیں ہے اس راستے میں، اور زیادہ پڑھنے لکھنے کے چکر میں اگر کوئی پھنس گیا تو وہ حجاب اکبر میں سمجھ لیجئے پھنس گیا، اور وہ دلیلوں میں کھو گیا، وہ کتابوں میں کھو گیا، اور وہ جو ہے تبصرے میں کھو گیا۔ اس لیے زیادہ تبصرہ اور زیادہ دلیل بیکار چیز ہے۔ ٹھیک ہے، ایک حیثیت کے اعتبار سے جو ہے علم اچھی چیز ہے، علم کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا ہے، اچھی بات، لیکن اس میں زیادہ مشغول ہونا بزرگوں نے بہتر نہیں بتایا۔ اور ایک مقام پر پہنچ کر کے جو ہے یہ حجاب اکبر ہو جاتا ہے۔ ویسے صورت میں آپ کے پیر و مرشد بتائیں گے کہ کہاں پر آپ پہنچے ہوئے ہیں اور کہاں پر آپ کی یہ ضرورت ہے، اور ہر جگہ جو ہے حجاب اکبر نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی باریک حجاب ہے اس سالک کے لیے جو اس میں زیادہ پھنسنے لگتا ہے، تو پیر و مرشد اس پر نگاہ بانی جب کرتے ہیں تب وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر آپ تمہارے لیے یہ حجاب اکبر ہے، تم اب اس کو چھوڑ کر کے آگے بڑھو، تم اس میں زیادہ نہیں پھنسو، ہے نا۔ لیکن ہر آدمی کے لیے یہ بات واضح نہیں ہوتی ہے کہ حجاب اکبر سب کے لیے، بلکہ ہر آدمی کا اسٹیج الگ الگ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ سب یہ بات اگر سمجھ لے اور اپنے اوپر مسلط کر لے تو کوئی انسان علم اور تعلیم کی طرف نہیں آئے گا۔ اور آج یہی بد نظمی ہونے لگی ہے صوفیاء کے اندر کہ حجاب اکبر کا نعرہ دے کر کے بعض لوگوں نے جو ہے تعلیم کو بالکل ترک کر دیا، اور جب تعلیم کو بالکل ترک کر دیا تو آج خانقاہوں میں جو ہے سوائے چادر پوسی کے اور کچھ رہ نہیں گیا، صرف جو ہے گل پوسی، چادر پوسی اور قوالیاں بچ گئی ہیں، اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے آج کے جعلی پیر جو ہے اپنا جیب گرم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیز مقصد نہیں تھا، بلکہ مقصد تھا کہ لوگوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ پیراستہ کریں، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت سب سکھائیں۔ لیکن وہ سالک جو زیادہ پھر اس میں مشغول ہو جائے، جس کے راستے بلاک ہونے لگتے ہیں ولایت کی طرف جانے کی، تب ان کو یہاں سے روکا گیا ہے۔ ان چیزوں کو فرق سمجھنا اور سمجھانا ضروری ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس موضوع کو جو ہے بہت ڈیٹیل سے لینا چاہیے اور بہت اچھے ڈھنگ سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے منمانی کرنے سے کیا ہوگا کہ ہم خود بخود راہ سے گمراہ ہو جائیں گے، گمراہی کے شکار ہو جائیں گے۔ آج بہت افسوس ہوتا ہے یہ جان کر کے، یہ دیکھ کر کے، اور فیس بک وغیرہ پہ، سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کا کمنٹ پڑھ کر کے اور دیکھ کر کے کہ جو لوگ ان چیزوں کو غلط طریقے سے لے کر کے اپنا ایک جو ہے ٹولہ بنا چکے ہیں،
اور وہ لوگ جو ہے مختلف روایتوں کو جھٹلانا شروع کر دیے، مختلف احادیث کو جھٹلانا شروع کر دیے، جو سچی حدیثیں ہیں ان کو بھی جھٹلا رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کے بھی منکر ہو رہے ہیں، اور اپنا منمانی ایک خود ساختہ دین لے کر کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں، اور دو چند بزرگوں کا نام اس میں زبردستی جوڑ کر کے گھسیٹ کر کے جو ہے ڈال کر کے اپنا ایک نیا ایک ابھیان چلا رہے ہیں، جس سے وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور ہم جب ان تمام چیزوں کو کھول کھول کر کے دلیل سے بیان کرتے ہیں، کتب کے حوالے سے، مستند حدیثوں اور قرآن کے آیات کے حوالے سے، مرکز افضلیہ کے بینر تلے، تو وہ لوگ ہمارے اوپر بھی لان تان کرتے ہیں، ہمارے اوپر بھی کیچڑ اچھالتے ہیں، لوگ ہمارے بھی خلاف بہت سی باتیں کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر فون کر کے مختلف بدتمیزی والی باتیں بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہم اس کی نہ تو ہمارے پاس وقت ہے، نہ ہم اس کا کوئی جواب دے پاتے ہیں، اور نہ ہم الجھتے ہیں ان لوگوں سے۔ لیکن ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس طریقے سے جو غلط فہمیاں اور گمراہی آتی ہے وہ کیسے آتی ہے؟ تبھی آتی ہے جب ہم کسی کامل مرشد کے نگہبانی سے ہٹ جاتے ہیں، جب ہم کامل مرشد کو چھوڑ کر کے کسی جعلی پیر کا دامن پکڑ لیتے ہیں، کسی رائٹر کا دامن پکڑ لیتے ہیں، کسی مصنف کا دامن پکڑ لیتے ہیں، اور اسی کو ہم اپنے دین کا حجت بنا لیتے ہیں، تب ہم گمراہی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض شخصیات ایسے ہیں جنہوں نے بہت اچھی کتابیں لکھی، بہت اچھی اچھی باتیں کی ہیں، بہت حق کی باتیں کی ہیں، دین محمدی کی پیروی کرنے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن بعض چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے رائٹر ہونے کے باوجود بھی، مصنف ہونے کے باوجود بھی، اسلامی اسکولر ہونے کے باوجود بھی، کبھی وہ جنت کے خلاف بات کر رہے ہیں، کبھی وہ قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں، کبھی وہ قربانی کے خلاف بات کر رہے ہیں، کبھی وہ جو زکوٰۃ کا انحراف کر رہے ہیں، کبھی وہ حج کو جھٹلا رہے ہیں۔ پورا شریعت محمدی کو جھٹلانے کا ٹھیکہ ان لوگوں نے لے رکھا ہے، اور اپنی منمانی دو چند باتوں کو پکڑ کر کے مرغی کے ٹانگ کی طرح وہ اپنا ایک الگ دین بنا کر کے مارکیٹ میں لا رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے عقیدے کو فالو کریں۔ بتائیے یہ کبھی ممکن ہے؟ ان لوگوں کو ہم بالکل کھلے طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے بھائی، آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ کریے، آپ سے میرا کوئی بحث نہیں ہے، آپ کے جو پیر ہیں ان پیروں سے رابطہ کریں، آپ اگر پیروں سے آپ کا رابطہ نہیں ہے تو آپ دادا پیروں سے رابطہ کریے، اور دیکھیے کہ کیا آپ کے خانوادے میں کوئی اس طرح کی بدعقیدگی کی بات کرتا تھا، اگر کرتا تھا تو آپ بھی کریے بھائی، ہم کون منع کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یقینی طور پر جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے خانوادے میں چاہے وہ افتخاریہ ہو، آپ کا جو ہے چشتیہ ہو، وارثیہ ہو، مداریہ ہو، مختلف جو بڑے بڑے گھرانے کے لوگ آپ جڑے ہوئے، اپنے آپ کو مداری کہتے ہیں، اپنے آپ کو افتخاری کہتے ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی، نیازی کہتے ہیں، سہروردی کہتے ہیں، آپ دیکھیے کہ آپ کے پیروں نے کس طریقے کا عقیدہ رکھا تھا۔ اگر آپ کے پیروں کا بھی یہی عقیدہ ہے تو ہم آپ کو کہیں گے ضرور آپ اسی عقیدے کو فالو کیجیے، لیکن اگر آپ کے پیروں نے ایسا عقیدہ نہیں رکھا تھا تو آپ توبہ کریے اپنے غلط عقیدوں سے، آپ جو ہے ان تمام چیزوں کو تسلیم کریے جو حق ہے، حق بجانب ہے، جس کا اجازت قرآن میں ہے، جس کی اجازت حدیثوں میں ہے، اور جس کی اجازت جو ہے اللہ والوں نے دے رکھی ہے۔ ان چیزوں کو فالو کرنا ہی ہمارا اصل مقصد اور موٹو ہونا چاہیے، اور جب تک آپ ان چیزوں کو فالو نہیں کریں گے اپنے اندر، آپ دیکھیے گا یقینی طور سے آپ کے اندر روحانیت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اور روحانیت صرف اپنے عقیدے کو درست کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے عقیدے کو درست کرنے کے بعد اس راہ میں چلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ صرف اسی کام میں زندگی گزار دیتے ہیں کہ کون صحابہ حق پر تھا اور کون صحابہ حق پر نہیں تھا۔ ارے بھائی، تم صحابہ کے ٹھیکیدار ہو کیا؟ تم جو ہے صحابہ کی ٹھیکیداری کرنے والے ہو کہ تم جو اہل بیت کے نگران ہو؟ کیا ہو بھائی، تم اپنا فکر کرو نا۔ صحابہ کا تو عشرہ مبشرہ کر کے ان کو بشارت مل گئی، وہ جنتی ہو گئے، اور جو انبیاء بھی جو ہے سب جنتی ہو گئے، اولیاء جنتی ہو گئے، صحابہ جنتی ہو گئے، جو خالص پاک دامن صحابہ تھے اور جو وفادار صحابہ تھے سب جنتی ہو گئے۔ پنجتن پاک تو جنت کے مالک ہی ہیں۔ تم اپنا فکر کرو بھائی، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تم دوسروں کو جو ہے اونچا نیچا دکھانے میں پوری زندگی گزار دو گے کہ تم اپنے بارے میں بھی کچھ سوچو گے؟ تم دوسروں پر فتوے دیتے دیتے پوری زندگی گزار دو گے کہ تم اپنے اندر بھی کچھ لاؤ گے؟ تم صرف عقیدے کو درست کرتے رہو گے کہ اور بھی کچھ کام ہے؟
آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو صرف عقیدے کی پوچھ نہیں ہوگی بلکہ آپ کے تزکیہ تصفیہ کی بھی پوچھ ہوگی. آپ جو ہے زندگی میں کیا کیے اور کیا نہیں کیے اس کا بھی پوچھ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کو جواب دینا پڑے گا اس کا. آپ کو سب سے پہلے تو زندگی میں ہی جواب دینا پڑے گا. کارمک اکاؤنٹ ہے نا، وہ آپ کا حساب کرے گی پہلا. پھر آپ دنیا سے جب جانے لگیں گے تو نزا کے وقت بھی آپ کو سب دکھا دیا جائے گا. پھر آپ کو یہاں سے جب نکالا جائے گا تو قبر میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، اور حشر کے بھی انکار آپ مت کیجیے، حشر میں بھی آپ سے حساب ہوگی. اللہ نے بھی قرآن میں فرما دیا، رسول نے بھی فرما دیا، اولیاء اللہ نے سب ان چیزوں کو اپنے کرامتوں میں اور اپنے کسب میں سب دکھایا ہے. کس کس چیز کو آپ جھٹلائیں گے؟ ہم نے ایسے لوگوں کو بڑا معذرت کے ساتھ ہم کہنا چاہیں گے کہ ہم اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو بہت ہی برے حال میں دیکھا ہے، جو لوگ اس طرح سے بدعقیدگی کے شکار تھے، جو صحابہ کے خلاف بولا کرتے تھے، گستاخیاں کیا کرتے تھے، اور جو اس طرح سے جنت و جہنم کے چکر میں جھگڑا کیا کرتے تھے. ہم نے دیکھا ہمارے پیروں سے بھی بہت سے لوگ آ کے جھگڑا کیا کرتے تھے، اس طرح سے بدعقیدگی کی بات کرتے تھے، آخرت اور جنت کو جھٹلاتے تھے، رسول پاک کی سچی حدیثوں کو جھٹلاتے تھے، قربانی کو غلط کہتے تھے، ساری چیزوں کو غلط سلط کہتے تھے، شریعت کو بالکل الٹی سیدھی بات کرتے تھے، بدتمیزیاں کیا کرتے تھے. ان لوگوں کو ہم نے دیکھا قسم خدا کے اپنے آنکھوں سے، اپنی زندگی میں ان لوگوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے. برا نہ مانیے گا میری باتوں کا، اپنے عقیدے کو اصلاح کر لیجئے اور رابطہ کیجئے سچے پیروں سے. ان جھولا چھاپ لوگوں کے ساتھ مت گھوما کیجئے جو راجنیتی کرتے ہیں، جو پولیٹیکل اکاؤنٹ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو دین کو پالیٹکس میں ملا کر کے گھور مٹھا کر کے اپنا ستا اور اپنا جو ہے ادارہ چلانے کے لیے جو ہے آپ کو استعمال کرتے ہیں اور اپنا فوج بنا رہے ہیں. دین جو ہے کسی مصنف کا محتاج نہیں ہے. کوئی مصنف کوئی رائٹر جو ہے دین پر حجت نہیں ہے. دین پر حجت حضرت افتخار شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دین پر حجت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دین پر حجت حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دین پر حجت جو ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، مولا علی مشکل کشا پنجتن پاک ہیں. تمام اللہ والے لوگ دین پر حجت ہیں. کوئی مصنف ہے، کوئی رائٹر ہے، کوئی جو ہے اسکالر ہے، وہ ہمارا دین پر حجت نہیں ہے. بعض لوگ ہم کو کہتے ہیں بھائی فلاں شخص نے ایسا لکھا. ارے بھائی تو فلاں شخص کو جتنا سمجھ میں آیا انہوں نے ایسا لکھا، آپ اسی کو دین کا حجت بنا کر کے آپ اسی پر اپنی زندگی گزار دیں گے کیا؟ آپ تمام اولیاء اللہ کے کتب کو پڑھیں نا، آپ تمام اللہ والوں کی باتوں کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ دین کی حجت کیا ہے، شریعت کہاں تک ہے، طریقت کہاں تک ہے، حقیقت و معرفت کہاں تک ہے. اللہ کا شکر ہے کہ سرکار میم ہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے فیض و برکت سے ہم لوگوں کو ان چیزوں سے شناسائی حاصل ہوئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان بدعقیدے لوگوں کے شر سے ہم محفوظ ہیں، ان لوگوں کی نحوستوں سے ہم جو ہے محفوظ ہیں. نہ تو ہم ناسبی ہیں، نہ تو ہم رافضی ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہم کوئی جاہل صوفی ہیں، اور نہ جاہل صوفیہ کو ہم فالو کرتے ہیں. ہم اللہ والے کو ماننے والے لوگ ہیں، پنجتن کے دیوانے ہیں، 4 یار 12 امام 14 خانوادہ کو ماننے والے لوگ ہیں، اور ہم اللہ والے تمام 4000 گمنام اولیاء 23000 صاحب کرامت اولیاء کو ماننے والے لوگ ہیں. اور تمام خانوادے جو ہیں جو پیروں کے خانوادے چلے، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، افتخاری، مجیبی، فردوسی، سب کے چاہنے والے لوگ ہیں. اور قسم خدا کی ہم ہر نشست میں تمام اولیاء اللہ کی باتیں ہم اس لیے جان بوجھ کے کرتے ہیں کہ تمام اولیاء اللہ کی تعلیم کو دیکھ کے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم کوئی ہوائی بات نہیں کرتے ہیں. مرکز افضلیہ کا جو عقیدہ ہے وہ کوئی ہوائی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ تمام اولیاء اللہ کا خلوص مغز ہے، خالص مغز ہے جو آپ کو پروسا جا رہا ہے. ہمارے ٹیم کے جانب سے، ہم لوگوں کے جانب سے شکر کیجئے اور اپنے عقیدے کو درست کیجئے، ٹھیک ہے. ہم تو یہی ریکویسٹ تمام سننے والے سامعین سے کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ کسی بھی شیاطینی جو فوج ہے اس کے گرفت میں نہ آئیں. ہم اللہ والوں کی باتوں کو فالو کریں گے، ہم مستند باتوں کو فالو کریں گے، اور ہم اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن کی پیروی کریں گے. خود سے قرآن کو پڑھیں گے اور خود سے قرآن کو سمجھیں گے، اس کے مختلف تفسیر و تشریحات پڑھیں گے، اللہ والوں کے لکھے ہوئے تشریحات کو پڑھیں گے، اور سچی حدیثوں کو بھی ہم پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ جو حدیثیں رسول پاک کی قرآن سے میچ ہوتی ہے، اولیاء اللہ نے جس کا ذکر کیا ہے، ہم اس کو فالو کریں گے. کیوں نہ کریں گے؟ یہ کہہ کر کے سب حدیثوں کو جھوٹا ثابت کر دینا یہ نہایت ہی بدبختی ہے اور اپنی منمانی ہے کہ رسول پاک کے بعد جو ہے کئی سال کے بعد حدیثیں لکھی گئی. ہم بھی جانتے ہیں
ہمارے پیر و مرشد نے بھی یہ باتیں ہم کو بتا رکھی ہے، اور ہم اسی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، ہم کو کھیل تماشا نہیں ہے، ہمارے داڑھی موچ کو مت دیکھیے، ہم اسی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، مکمل 45 سال ہم نے اس کے ساتھ گزارا ہے، اور سالوں سال ہم نے اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں رہ کر کے وہ مغز حاصل کیا ہے کہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کم سے کم اتنا ضرور دلیل کے ساتھ کہ کیا حق ہے اور کیا حق نہیں ہے۔ ہم آپ کے دلیلوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم آپ کے کسی بھی بدعقیدگی کے، گمراہی کے چھلاوے میں نہیں آ سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اپنے فالوور کو آنے دیں گے، یقینی طور پر آنے نہیں دیں گے۔ اور ہم پکا یقین رکھتے ہیں کہ دادا میم ہندی کے فضل و کرم سے ہمارا جو فالوور ہے، ہمارا جو فالو کرنے والے لوگ ہیں، ہم سے جو سچی محبت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ان بدعقیدگوں کے چھلاوے میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ آپ جتنا بھی چاہیں ہم کو آپ کمنٹ میں گالیاں لکھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، لیکن کم سے کم اپنے بارے میں کبھی 12 بجے رات کو اٹھ کر کے سوچئے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ آپ صرف دوسرے کو گالیاں دے کے اپنی زندگی گزار دیں گے کیا آپ مریں گے نہیں؟ مرنے کے بعد آپ کا کیا ہوگا؟ اے بھائی، زندگی میں آپ کا کیا ہوگا اس کا بھی فکر کر لیجئے۔ ہم نے آپ کو ڈرا دیا ہے، بتا دیا ہے، دکھا دیا ہے، اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ رشد و ہدایت عطا کرے اور آپ کو جو ہے ان چیزوں سے باہر نکالے۔ نہ آپ ناسبی بنیے، نہ آپ رافضی بنیے، اور نہ جو ہے آپ جاہل صوفی بنیے، بلکہ آپ ایک امتی بن جائیے، ایک سچے صوفی کو، اولیاء اللہ کو ماننے والے سچا مسلمان بن جائیے، وہی بہت کافی ہے۔ آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو پنجتنی اور مولائی اور محمدی کہنے کے چکر میں مت رہیے، آپ ایک سچا مسلمان ہو جائیے، وہی بہت کافی ہے۔ اور یہی ہم آپ سے التماس کرتے ہیں تمام سامعین اور ناظرین سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سچا مسلمان بنا دے، اسی میں آپ کی فلاح و بہبود ہے، وہی بہت کافی ہے۔ اگر آپ سچا مسلمان بن جائیے گا تو قسم خدا کی آپ جو ہے کسی سے جھگڑا نہیں کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ سب کو لے کے چلیے گا، سب کی باتوں کی تلقین کیجیے گا، سب کی باتوں کو سمجھیے گا۔ ہاں، جہاں پر حق و باطل کا جنگ ہے وہاں پہ حق و باطل کی جنگ ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی، لیکن سارا مقام جنگ کا نہیں ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگ نہیں ہوتی ہے، بڑے بڑے مدے پہ جنگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے ان اللہ والوں کو فالو کیجئے، ان تمام سچے صحابہ کو بھی فالو کیجئے۔ پنجتن پاک کو تو ایک نمبر پر رکھنا ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ بعض لوگ پنجتن پاک کو صحابہ سے جوڑتے رہتے ہیں، ارے بھائی کہاں اہل گھر اور کہاں اہل در، کوئی مقابلہ ہے اس کا کیا؟ ایک مدعا بنا کر کے جو ہے اہل گھر والے کو اہل در سے ملا کر کے مقابلہ بازی کرتے کرتے ہم دیکھتے رہتے ہیں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر اور ٹیلی گرام میں، انسٹاگرام پہ اتنا آتا رہتا ہے، مقابلے بازی میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ بڑے بڑے گروپ لوگوں نے بنا رکھا ہے اور گندی گندی گالیاں لکھتے رہتے ہیں، وہ اس کو گالی دیتا ہے، وہ اس کو گالی دیتا ہے، پورا گروپ کا ماحول خراب کر کے رکھے ہوئے رہتا ہے۔ کیا ہے بھائی یہ؟ کیا آپ کے پیروں نے یہی سب تعلیم دیا؟ آپ خود کو بڑا جو ہے مولائی کہتے ہیں، تو کیا مولا علیہ السلام نے جو ہے لوگوں کو گالی دینے کے لیے تعلیم دیا ہے؟ زندگی میں کسی کو گالی نہیں دینے کا حکم ہے۔ مولا علی کہا کرتے تھے کہ مومن کبھی کسی کو گالی نہیں دیتا، لیکن آپ جو ہے ہم لوگ مولائی کہلا کے گالی گفتہ یہ سب کرتے رہتے ہیں، دوسرے کو ہیچ نیچ کرتے رہتے ہیں۔ اور مولا علی کے آدرسوں پہ تو فالو کرو، مولا علی کے بتائے ہوئے راستے پر تو درس علی کو تو سیکھو۔ تو کچھ نہیں سیکھنا، کچھ نہیں ہے، صرف جو ہے معمولی باتوں کو لے کر کے وہ اس کو برا بھلا کر رہے ہیں، وہ اس کو برا بھلا کر رہے ہیں، سیاہ سنی کا جھگڑا پورا پھیلائے ہوئے ہیں، پورا ماحول کو کر رہے ہیں۔ بھائی اب تو متحد ہو جاؤ یار، دیکھ رہے ہو پورے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پورے دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سب کو پتا ہے، فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سب کو پتا ہے، لوگوں کو کس طرح سے جو ہے ٹارچر اور ڈیمورلائز کیا جا رہا ہے مسلمان کے نام پہ۔ جو ہے ابھی بھی مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی سیاہ اور کوئی سنی، کوئی نازبی، کوئی رافضی، کوئی خارجی بن کے بیٹھا ہوا، ایک دوسرے سے جھگڑتے 73 فرقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہو۔ کیا ہو گیا بھائی؟ کیا تیر مار لیو تم نے؟ بتاؤ تو صحیح، پورے دنیا میں کیا وقار ہے تمہاری؟ کیا حیثیت رہ گئی تمہاری؟ ذرا بتاؤ تو ہم کو۔ کچھ نہیں، 57 ملک ہو تم، اور کسی کے اندر جرت نہیں، کسی کے اندر ہمت نہیں حق بولنے کی۔ بتاؤ کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہاں ہے تمہارا دین محمدی؟ کہاں ہے تمہارا تاریخ محمدی؟ کہاں ہے تمہارا تعلیم مولائی؟ کچھ نہیں ہے۔ تعلیم مولائی ہے، تعلیم پنجتنی کچھ بھی نہیں ہے، نہ تعلیم غوث ہے تمہارے پاس، نہ تعلیم خواجہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف خالی ڈبہ بن کے بیٹھے ہوئے ہو، پگڑی ٹوپی باندھ کر کے جو ہے آپ جو ہے صرف دنیا داری کر رہے ہو اور سب کو اپنے ایسا دنیا دار سمجھتے ہو، ہے نا؟ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ ان تمام چیزوں سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام امتی بھائی کو، تمام مسلم بھائی کو، چاہے وہ جس فرقہ سے تعلق رکھتا ہو، اس کو رشد و ہدایت عطا کرے۔
اور سب سے پہلے ایک سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اتحاد و ملت پھیلانے اور محبت کا پیغام آگے بڑھانے میں آگے آئے، اور ہر اچھے انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہاتھ دے کر کے اس کو کھڑا کرے، سب انسٹیٹیوشن کو یونائٹ کرے، سب کو لے کے چلے، اور جو ہے مسلمانوں کا ایک رتبہ اور ایک مقام جو ہمارا کھویا تھا وہ ہم دنیا میں پھر واپس لا سکیں انشاءاللہ تعالی۔ دور مہدی آ رہا ہے، ہم لوگ اس کے پہلے متحد ہو جائیں تو کتنا اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ انہی نیک خواہشات کے ساتھ، نیک دعاؤں کے ساتھ دیجیے اجازت، اور اگر کچھ کہنے سننے میں غلطی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور میری باتوں سے کسی کو برا لگا ہو تو اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں۔ مقصد برا کہنا، برا لگنا نہیں ہے، مقصد اپنا پیغام آپ تک پہنچانا ہے، اور اللہ والوں کی باتوں کو آپ تک پہنچا کر کے پورے دنیا کے تمام مسلمان اگر ہمارے باتوں سے متفق ہو جائیں تو ہماری کوشش کامیاب ہو، اور مرکز افضلیہ ایجوکیشن ٹرسٹ کا جو مشن ہے وہ سکسیسفلی جو ہے بالکل کہیے کہ کمپلیٹ ہو سکے، اور دنیا میں بھی ہم لوگ سرفراز و سرخرو رہیں، اور آخرت میں بھی ہم لوگ سر اٹھا کے جی سکیں، ایک سچا امتی اور سچا مسلمان اور مومن بن کے کھڑے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔